لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام التحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسنين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله على كل شيء قدير صلوات پڑھ دیں گزارش کر رہا ہوں کہ ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سردار حسین ابن یاور حسین اور مرحوم علی عباس ابن سردار حسین کی روح کو ایصال فرما دیں خالق کائنات مالک ارض و سماوات، قرآن مجید کے ذریعے سے یہ پیغام، یہ بات تمام لوگوں تک، نوع انسانیت تک پہنچانا چاہ رہا ہے کہ خالق کائنات نے ہر شے کو خلق کیا، بنایا، اور اس کا اختیار ذرے ذرے پر ہے، اس کا اختیار، اس کی قدرت ہر شے پر ہے، لیکن اس کے باوجود خالق کائنات نے اپنی قدرت کا اعلان، اپنی کبریائی کا اعلان، اپنے بڑے ہونے کا اعلان کسی موقع پر، کسی جگہ نہ کیا۔ اس نے آسمان کا شامیانہ بنایا، کبریائی کا اعلان نہ کیا، زمین کا خاکی فرش بچھایا، اس نے اپنے بڑے ہونے کو نہیں بتایا۔ بہت سی چیزیں ہیں کہ جس کو خلق کرنے کے بعد، بنانے کے بعد اگر وہ اپنی کبریائی کا اعلان کرتا تو انسانیت کی سمجھ میں یہ بات آتی کہ ظاہر ہے وہ خالق کیسا ہوگا کہ جس نے آسمان کا شامیانہ بنایا، وہ رازق کیسا ہوگا کہ جس نے ذرے ذرے تک اور ہر ذی حیات ذی جاہ تک رزق کو پہنچایا۔ لیکن اس خالق نے اپنی کبریائی کا، اپنے بڑے ہونے کا اعلان جنوں کو پیدا کرنے کے بعد نہ کیا، نسناس کو خلق کرنے کے بعد نہ کیا، آسمان کا طویل پھیلا ہوا شامیانہ بنانے کے بعد نہ کیا، بلکہ اس نے اپنے بڑے ہونے کا، اپنی کبریائی کا اعلان کب کیا؟ جب اس نے انسان کو، بشر کو خلق کیا۔ اب یہ بھی قابل غور بات ہے کہ انسان، بشر، جس کو خالق کائنات خلق کر رہا ہے، بنا رہا ہے، آخر اس کے اندر ایسی کون سی بات، کون سی صلاحیت پائی جاتی ہے کہ جس کی بنیاد پر خالق کائنات نے اپنے آپ کو احسن الخالقین کہا؟ یہ قابل توجہ بات ہے کہ انسان کے اندر ایسا کون سا کمال ہے، انسان کے اندر ایسی کون سی بات ہے کہ جس کی بنیاد پر خالق کائنات نے ہر کریشنز پر فخر و مباحات جتایا ہے اور بتایا ہے،
کہ میں وہ ہوں کہ جس نے انسان کو خلق کیا ہے. جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مخلوق کہ جسے خالق کائنات نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، ان میں بہت سی کریشنز ایسی ہیں کہ جو ہم سے ظاہری طور پر ممتاز نظر آتی ہیں. جیسے جانوروں کا جب وجود ہوتا ہے، جانور جب پیدا ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ توانا ہے، ہم سے زیادہ قوی ہیں، ہم سے زیادہ ان کے اندر قوت اور طاقت پائی جاتی ہے. ایک بکری کا بچہ ابھی اس دنیا میں آیا، 1 یا 2 دن کے بعد اس نے اپنی زندگی کے سفر کو آگے بڑھا دیا. وہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، اپنے گروپ میں، اپنے قبیلے میں وہ گھل مل گیا، کھیلنے لگا، کھانے لگا، بولنے لگا. ایک مچھلی انڈے سے باہر آئی، اب اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تیرا کیسے جاتا ہے، وہ خود بخود تیرنے لگی اور اپنے جھرمٹ میں، اپنے جھنڈ میں گھل گئی اور زندگی کے سفر کو وہ اس انداز سے آگے بڑھاتی ہے کہ لگتا ہی نہیں کسی نے اس کو سکھایا بھی ہے. لیکن یہ انسان ہے کہ جس کو خلق کرنے کے بعد خالق کائنات فخر سے کہہ رہا ہے کہ میں احسن الخالقین ہوں. جب یہ دنیا میں آتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ اتنا جاہل، اتنا نادان کہ جیسے ہی دنیا میں آیا اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ مجھے پیدا کس نے کیا ہے. جب یہ دنیا میں آیا تو اتنا کمزور کہ نہ خود سے کھا سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے. تو آخر پروردگار تو نے اتنی اعلیٰ مخلوق کو خلق کیا ہے کہ جس کے بعد تو نے خود کو احسن الخالقین کہا. پروردگار اس بندے کے اندر، اس مخلوق کے اندر صلاحیت ایسی کون سی پائی جاتی ہے کہ جس کی بنیاد پر تو نے خود کو احسن الخالقین کہا. تو شاید آواز آئے کہ تم نے غور نہیں کیا، تم سمجھ نہیں سکے کیا کہ جب جانور اس دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو بکری کا بچہ پیدا ہوا تو یا بکری ہے یا بکرا ہے. بڑا ہوگا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ اور ہو جائے، وہ رہے گا تو بھی بکری یا بکرا. لیکن فقط یہ انسان ہے کہ جب پیدا ہوا تو جاہل تھا، جب بڑا ہوا تو اب یہ جاہل نہیں ہے، اب یہ ڈاکٹر ہو گیا، اب یہ پروفیسر ہو گیا، اب یہ انجینئر ہو گیا. پیدا ہوا تھا تو لاغر تھا، کمزور تھا، لیکن اب جب بڑا ہوا تو اب طاقت اور قوت اتنی آ گئی کہ یہ کوہساروں کو چیلنج کرنے لگا. تو یہ خالق کائنات نے صلاحیت دی ہے بشر کو، انسان کو. یہ بات بڑے معذرت کے ساتھ بزرگوں کی خدمت میں اپنی بات کو مکرر تکرار کر رہا ہوں، اساتذہ میرے بیٹھے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ صرف جوانوں سے میں مخاطب ہوں کہ جوانوں تک اس بات کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ خالق کائنات نے بشر سے جو لگاؤ، جو چاہت، جو خواہش، جو محبت کا اظہار کیا ہے وہ اپنے آپ میں کتنا یونک، کتنا الگ ہے کہ خالق کائنات بندے سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، بندے سے کیا چاہتا ہے، اور پلٹ کر بندے نے خالق کائنات کو کیا دیا. ابھی خالق کائنات اس بات سے بحث نہیں کر رہا ہے کہ یہ میری رزاقیت کا قائل ہے یا نہیں ہے، یہ میرے الوہیت کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، یہ مجھے یکتا واحد سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا ہے. فقط خالق کائنات ایک انسان سے بحیثیت انسان کیا تقاضا چاہتا ہے، کیا تقاضا کر رہا ہے، کیا مطالبہ کر رہا ہے. یہ آپ دیکھیں کس انداز سے خالق کائنات نے بشر سے محبت کی ہے، چاہت کی ہے، لگاؤ کا عنصر پیدا کیا ہے کہ جس کو انسان سمجھ نہیں سکتا. اور یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ خالق کائنات نے اپنے بندے سے جو مطالبہ کیا ہے وہ مطالبہ جبر کے ساتھ، تشدد کے ساتھ اگر کرنا چاہتا تو کر دیتا، لیکن نہ جبر ہے نہ زبردستی ہے. پانی برسے گا تو فیضیاب سب ہوں گے، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے سکھ ہوں، چاہے عیسائی ہوں. سورج نکلے گا تو اس کی شعاعوں سے فیضیاب سب ہوں گے، دھرم چاہے جیسا ہو، رنگ چاہے جیسا ہو، نسل چاہے جیسی ہو، ملک چاہے جیسا ہو. یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات نے جو بیسک انسانیت کی ضرورت تھی اس میں کسی طرح کا جبر، کسی طرح کا تشدد نہیں رکھا. انسان کی عزت خالق کائنات نے اپنے ہاتھوں میں رکھی. ذرا سا سوچ کر دیکھیں کہ اگر انسان کے ہاتھ میں خالق کائنات نے عزت کو رکھا ہوتا تو ہماری نظر میں تصور دنیا کیسا ہوتا.
فرض کیجئے میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہوتی یا آپ کی عزت میرے ہاتھ میں، میرا رزق آپ کے ہاتھ میں ہوتا یا آپ کا رزق میرے ہاتھ میں، تو سوچے دنیا کا تصور کیسا ہوتا۔ لیکن یہ کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جس کو بطور چاہت خالق کائنات نے کسی انسان کے ہاتھ میں نہ رکھا۔ اب چاہے باپ بھی بیٹے کو کھانا کھلائے گا، ساری زندگی پالے گا، تو ساری زندگی رزق دینے کے بعد باپ کو بھی اختیار خالق کائنات نے نہیں دیا کہ وہ بیٹے سے کہے میں تیرا رازق ہوں، میں تیرا رازق ہوں۔ یہ لفظ ہی ایسا ہے کہ جو جچتا ہے تو خالق کائنات کو۔ باپ وسیلہ رزق تو ہو سکتا ہے، بیٹے کا رازق نہیں ہو سکتا۔ یہ کچھ ایسے قانون، کچھ قواعد ہیں جو خالق کائنات میں انسانیت کے تقاضے کو برقرار رکھنے کے لیے فقط اپنے دست قدرت میں رکھے، اور اس سے پلٹ کر جو بندے سے خالق کائنات نے مطالبہ کیا ہے وہ کس انداز کا مطالبہ ہے کہ ایک انسان بطور دین نہیں، بطور انسانیت۔ یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات نے کچھ حقوق ایسے ہیں کہ جو ایک انسان پر دوسرے انسان کے لیے بطور انسانیت رکھے ہیں، بطور دین نہیں رکھے، بطور انسانیت رکھے ہیں۔ ہمارا پڑوسی چاہے جس دھرم کا ہو، چاہے جس رنگ و نسل کا ہو، اگر پڑوسی ہے تو ہم مسلمان ہونے کے بعد بھی کچھ ایسے حقوق ہیں جس حقوق کے ہم ذمہ دار ہیں۔ تو یہ کچھ حقوق ہیں جو خالق کائنات نے اپنے دست قدرت میں رکھے ہیں، اور یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ پھر خالق کائنات نے جو امتیاز دینا شروع کیا ہے کہ اب وہ کہ جو ہماری یکتا، ہماری الوہیت کو مانتے ہیں، ہماری رزاقیت کو مانتے ہیں، ان میں وہ شعور ہونا چاہیے، وہ سوچ ہونی چاہیے، وہ فکر ہونی چاہیے کہ جو فکر ایک بندے کو خالق کائنات سے قریب تر کرتی چلی جائے، قریب تر کرتی چلی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے جتنے ادیان، جتنے دھرم، جتنے دین ہیں، وہاں پر میڈیٹیشن ہے۔ کہیں نہ کہیں آپ جا کر دیکھیں گے تو میڈیٹیشن مل جائے گا، لیکن فقط یہ دین ایسا دین ہے کہ جس کے اندر عام زبان میں کہہ دوں کہ اندھ وشواس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تمام ادیان کا مطالعہ یہ آپ مشاہدہ کریں، دیکھیں، کوئی دھرم، کوئی دین ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر میڈیٹیشن نہ ہو، لیکن فقط یہ دین ایسا دین ہے کہ جس کے اندر اندھ وشواس کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ میں اپنے بچوں کے لیے، ہمسن اور کمسن بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، شاید یہ میری بات میں بار بار کہہ چکا ہوں، مکرر ہو، میرے اساتذہ ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، صاحبان علم و کمال بیٹھے ہیں، میں جوانوں سے مخاطب ہوں کہ کیا خالق کائنات نے جو نظام بنایا ہے وہ کس انداز کا بنایا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر اندھ وشواس ہمارے دین میں نہیں ہے، جبکہ جو بیسک چیزیں ہیں ہماری، کہیں نہ کہیں جوانوں کو لگتا ہوگا کہ ان کی بنیاد جو ہے وہ اندھ وشواس کے اوپر ہے۔ جیسے ہم جس چیز کے قائل ہیں، ہم نے کبھی ان چیزوں کو نہ دیکھا۔ ہم خدا کو مانتے ہیں لیکن ہم نے خدا کو کبھی نہیں دیکھا۔ ہم جنت کو مانتے ہیں لیکن ہم نے جنت کبھی نہیں دیکھی۔ فرشتوں کے قائل ہیں، اور ایسا قائل ہے کہ جیسے آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ ہم نے فرشتوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ ہم نبیوں کے قائل ہیں، 1,24,000 پیغمبر کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن کسی نبی کی نبوت کو ہم نے نہیں دیکھا یا نبی کا زمانہ نہیں پایا۔ اماموں کے قائل ہیں، لیکن ظاہری طور پر ہم نے اماموں کا زمانہ نہیں پایا، اماموں کو دیکھا نہیں۔ تو کیا یہ میڈیٹیشن ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین میں تقلید فروع دین میں تو ہے، اصول دین کے اندر تقلید جائز نہیں ہے۔ اصول دین کے اندر تقلید جائز نہیں ہے۔ میں یہ بات نہ کہتا اگر ایسی جگہ، ایسے مقام پر نہ بیٹھا ہوتا۔ صاحبان علم و کمال کا مجمع ہے، اس لیے چاہتا ہوں کہ ہم سن اور کم سن بھائیوں کے سامنے یہ بات واضح ہو سکے کہ کسی نے برجستہ مولا کائنات سے پوچھا، یا علی یہ بتائیں جب آپ نے خدا کو نہیں دیکھا تو مانتے کیوں ہیں؟ عجب سوال ہے۔ کہا ہے نا کہ دین کی بنیاد، دین کا جو ستون ہے وہ دین کا ستون ایجوکیشن، تعلیم کے اوپر ہے، میڈیٹیشن اور اندھ وشواس کے اوپر نہیں ہے۔ اس نے یہی سوال مولا کائنات سے کیا، یا علی جب آپ نے خدا کو نہیں دیکھا تو مانا کیوں؟ کمال کا جواب مولا کائنات نے دیا، آواز دی، میں کسی ایسے خدا کی پرستش نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہ ہو۔
کہا یا علی، جس نبی کو موسیٰ جیسا کلیم نہ دیکھ سکے اس خدا کو آپ نے دیکھا؟ کہا ہاں میں نے اس خدا کو دیکھا ہے۔ وضاحت چاہیے، یا علی بتائیں آپ نے کیسے خدا کو دیکھا؟ جب جناب موسیٰ جیسا پیغمبر خدا کو نہ دیکھ سکا، آپ نے کیسے خدا کو دیکھا؟ وضاحت کرتے ہیں مولا کائنات کیا بشریت کو سبق دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں کہ زندگی کا فلسفہ کیسا ہونا چاہیے۔ آواز دیتے ہیں کہ خالق کائنات نے اصلاً ہر انسان کو دو نظر عطا کی ہے، دو آنکھیں نہیں، دو نظر عطا کی ہے۔ ایک نظر وہ کہ جس سے ہم ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، ایک نظر وہ کہ جو ظاہری آنکھیں جن چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی ان چیزوں کو ہماری باطنی نظر دیکھتی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا یہ ظاہری نظر ہے کہ جس کے ذریعے تم امتیاز دیتے ہو کہ باپ کون ہے، ماں کون ہے، دوست کون ہے، بھائی کون ہے، صبح کب ہوئی، شام کب ہوئی، وقت کیا ہے، رنگ کیا ہے، دیش کیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ظاہری ہیں، لیکن ایک ایسی جگہ کہ جہاں ریت ہی ریت ہو، یعنی ڈیزرٹ، ایسی زمین کے جہاں ریت ہی ریت ہو اور وہاں پر گھوڑے کے سم کے نشان بنے ہو، یہ بتاؤ تم اس گھوڑے کے سم کو دیکھ کر کیا سمجھو گے؟ اس نے کہا کہ یا علی میں یہ سمجھ جاؤں گا کہ اس مقام سے گھوڑا گزرا ہے۔ مولا کائنات نے پوچھا کیا تم نے گھوڑے کو جاتے ہوئے دیکھا؟ اس نے کہا یا علی میں نے گھوڑے کو جاتے ہوئے تو نہیں دیکھا۔ کہا پھر مانا کیوں؟ کہا اس لیے مانا کیونکہ گھوڑوں کے سم گھوڑے کے وجود پہ دلالت کرتے ہیں۔ آواز دی تمہاری معرفت جانور تک محدود ہے، کائنات کا اتنا بڑا چرخہ دیکھ کر ایک صلوات پڑھ دیں گے محمد علی محمد۔ کائنات کا اتنا بڑا چرخہ دیکھ کر، اتنا بڑا چرخہ دیکھ کر کیا تم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا کوئی چلانے والا ضرور ہے، بغیر چلانے والے کے نہیں چل رہا ہے؟ تو یعنی دین کی بنیاد خالق کائنات نے جو رکھی وہ تعلیم اور ایجوکیشن پر رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین میں آپ پتہ کریں گے علماء کرام تشریف فرما ہے کہ اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے، فروع دین میں تقلید ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ میرے بابا نے کہا تھا کہ خدا ایک ہے اس لیے میں بھی کہتا ہوں خدا ایک ہے۔ یہ خالق کائنات نے انسان کی سوچ کو کس قدر بلند کر دیا ہے، کتنا اعلیٰ کر دیا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو سب سے پہلی آیت کے بعد الحمد خالق کائنات کی تعریف کر رہے ہیں۔ ذرا سوچے تو صحیح، کیا کوئی کتاب مکمل کیے بغیر بھی رائٹر کی تعریف کر سکتا ہے؟ ہم نے کتاب ہی نہیں پڑھی، رائٹر کی تعریف کیسے کریں؟ لیکن فقط یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ ابھی پڑھا نہیں، تعریف کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ارے پڑھا ہی کیا ہے ابھی تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ خالق کائنات نے آسمان کے اوپر آسمان کس انداز سے بنایا، یہ تو بات کی چیز ہے، لیکن تعریف پہلے ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خالق کائنات ایک نو مولود کے ذہن کو جس منزل پر پہنچانا چاہتا ہے، وہ منزل اپنے آپ میں کتنی یونک، کتنی کمال کی منزل ہے کہ ایک بچہ جب قرآن مجید کو پڑھے گا اور جیسے ہی کہے گا الحمدللہ، ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ جب ہم نے خدا کی نعمتوں کو نہ پڑھا نہ دیکھا، نہ ہم نے اس کے آسمان بنانے کی آیت کو پڑھا، نہ اس انداز کو دیکھا، تو ہم تعریف کیوں کریں؟ تو اس کے ذہن کے دریچے خود بخود واہ ہوتے چلے جائیں گے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اکثر نوجوان یہ سوچتے ہیں، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکثر نوجوان یہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ خالق کائنات نے جو بھی انبیاء گزرے ہیں، جو بھی ولی گزرے ہیں، فقی گزرے ہیں، ان کو بغیر محنت و زحمت کو وہ عہدہ عطا کیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمیں کیوں نہیں عطا کرتا وہ عہدہ؟ ہمیں کیوں نہیں وہ عزت عطا ہوتی؟ ہمیں کیوں نہیں وہ منصب عطا ہوتا؟ بالکل عطا ہوگا۔ ولی بھی انسان بن سکتا ہے، فقی بھی انسان بن سکتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ابراہیم نے خالق کائنات کو اس لیے ایک کہا کیونکہ وہ نبی تھے، تو ضروری نہیں کہ جو ہم سمجھے وہ صحیح ہی ہو، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو صحیح ہو اسے سمجھیں، ہر چیز کو نہ سمجھیں، جو صحیح ہو وہ سمجھا جائے۔ جناب ابراہیم نے خالق کائنات کو اس لیے ایک نہیں مانا تھا کیونکہ وہ پیدا ہی نبی ہوئے تھے، بلکہ اتنی زحمت، اتنی محنت، اتنی تفکر، اتنا فکر
اس کے بعد جناب ابراہیم اس نوعیت پر پہنچے تھے کہ ہاں خالق کو ایسا ہونا چاہیے جو نہ غروب ہو اور نہ طلوع ہو، خالق کو ایسا ہونا چاہیے جو نہ ٹوٹے اور نہ پھوٹے۔ یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات ہر انسان کو عہدہ عطا کرے گا، لیکن یہ عہدہ، یہ منصب اس وقت عطا ہوتا ہے کہ جب انسان اس کی راہ میں قربانی دیتا ہے۔ اب وہ قربانی چاہے ضمیر کی ہو، وہ قربانی چاہے وقت کی ہو، وہ قربانی چاہے مال و دولت کی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس قربانی کے منزل پہ جو جتنا آگے آتا ہے خالق کائنات بھی ویسے ہی نوازتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے سے بڑے پیغمبر ہیں، صرف ایسا نہیں ہے کہ جناب ابراہیم ہی بڑے پیغمبر ہیں، لیکن واحد پیغمبر ہیں کہ جن کو خالق کائنات نے عہدہ امامت پر بھی رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی بڑی اہم ہے جناب ابراہیم کی۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ خالق کائنات نے انسان کو لمحہ فکریہ دیا ہے ہر اعتبار سے کہ انسان سوچے، انسان سمجھے کہ اس کو کس انداز سے زندگی گزارنا ہے۔ میں اپنی تقریر کو سمیٹ رہا ہوں، عبادت کو ختم کر رہا ہوں، لیکن جو تقاضا خالق کائنات ایک انسان سے چاہتا ہے وہ تقاضا اپنے آپ میں ایک نایاب تقاضا ہے۔ خالق کائنات نے سب سے پہلے انسانیت کو جس نظر سے دیکھا ہے، انسان مسلمان ہو یا نہ ہو، سب سے پہلے انسان ہونا چاہیے، اس کے بعد دین کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض تواریخ میں یہ بھی ہے کہ جنگ خیبر کے موقع پر کسی نے پیغمبر اسلام سے آ کر کہا، اللہ کے پیغمبر ہمیں جنگ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو جنگ یوں ہی جیت جائیں گے۔ کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ جو قلعے ہیں یہ اونچائیوں پر واقع ہیں اور ان کے پانی کے جو اسباب ہیں، جو کنویں ہیں، وہ پستی پہ ہیں جہاں ہمارا قبضہ ہے۔ ہم ان کنووں پر قبضہ جما لیں تو وہاں پانی کی رسائی نہیں ہو سکتی، اور ممکن ہے کہ 3 یا 4 دن تک اگر ہم ان تک پانی نہ پہنچنے دیں تو یہ خود بخود جابلب ہو جائیں گے اور ہتھیار رکھ دیں گے اور آپ کے قدموں پر آ جائیں گے، جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ قیامت کی بات پیغمبر اسلام نے کہی کہ مجھے ایسی فتح نہیں چاہیے کہ جس میں انسانیت کی قربانی پوشیدہ ہو۔ شاید پیغمبر نے اس جملے میں پوری بات کہہ دی کہ پیغمبر اسلام انسانیت کی قربانی کے لیے جہاد نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کفر کو اپنے پیر کے نیچے کچلنا چاہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ خیبر کے موقع پر پیغمبر اسلام نے طاقت کا جو مظاہرہ کیا ہے وہ مولا کائنات کے ذریعے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں ہر مقام پر جب پیغمبر اسلام کی خدمت میں کوئی ایسی بات کہی گئی کہ جس میں انسانیت کے پامال کیا گیا تھا، پیغمبر اسلام نے برجستہ انسانیت کے علم کو بلند کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اسیروں کو لے کر آیا گیا تو پیغمبر اسلام نے برجستہ جناب بلال حبشی سے پوچھا کہ اسیروں کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اور جب مرحب کی بہن قید ہو کر آئی تو مرحب کی بہن سے بھی یہی جملہ کہا، تم کو آنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تو اس نے یہی جملہ کہا تھا کہ مسلمانوں کے رسول اسیر کر کے آپ کے سپاہی اس انداز سے لائے ہیں کہ جس انداز سے اسیروں کو لایا نہیں جاتا، ہمیں بہت عزت کے ساتھ لائے ہیں، لیکن ایک شکایت ہمیں ہے۔ کہ وہ کیا؟ کہ وہ شکایت یہ ہے کہ ہمیں اس جانب سے لایا گیا جس جانب سے ہمارے بھیا کا لاشا پڑا ہوا تھا۔ بس پیغمبر اسلام کے مزاج بدل گیا، آواز دے بلال تم کتنے شقی القلب ہو، کیا کوئی بہن کو اس طرف سے لے کے آتا ہے، اس جانب سے گزارتا ہے جہاں اس کے بھائی کا لاشا پڑا ہو؟ عزیزان گرامی سوچیں کہ پیغمبر اسلام انسانیت کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ نہیں ہے کہ یہ دین کا کس ماننے والا ہے، کس مذہب کا تعلق رکھتا ہے، کس دیش کا ہے، کس ملک کا ہے، کس مسلک کا ہے، کس مذہب کا ہے، بلکہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر اس کے اندر رمق انسانیت باقی ہے تو یہ نگاہ مشیت میں کس قدر قابل احترام ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کتنا خیال پیغمبر اسلام نے رکھا تھا۔ آپ ذرا سوچیں کہ جس پیغمبر کو یہ برداشت نہ ہو کہ مرحب کی بہن کو اس جانب سے گزارا جائے جس جانب سے مرحب کا لاشا پڑا ہو، یہی پیغمبر ہے، یہی پیغمبر کا نواسا ہے، یہی پیغمبر کی نواسی ہے۔ زینب کو اس جانب سے گزارا گیا جہاں حسین کا لاشا پڑا
ہوا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزیزان گرامی، بڑی قربانی امام حسین نے انسانیت کو بچانے کے لیے دی ہے۔ فقط دین کو امام حسین نے نہیں بچایا ہے بلکہ تمام انسانیت کو امام حسین نے بچایا ہے۔ اور کس انداز سے بچایا؟ کبھی اکبر جیسا جوان قربان کیا ہے، کبھی 6 مہینے کا 6 ماہ قربان کیا ہے۔ بڑی سے بڑی قربانی حسین نے دی ہے، لیکن کتنا سخت مرحلہ ہے ایک باپ کے لیے کہ اپنے بچوں کو رخصت کر کے اس انداز سے چلے کہ جو بچی ساری رات حسین کے سینے پہ سوتی ہے، حسین کے لیے کتنا سخت مقام ہے کہ اس بچی کو رخصت کرے۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ جب حسین خیمے سے رخصت ہوئے ہیں، ساری بیبیاں تو خیمے میں ہیں، فقط بی بی سکینہ ایسی شہزادی ہے کہ جو گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی آواز دیتی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزیزان گرامی، کیا قربانی حسین دے رہے ہیں اور کتنا مقام بلند ہے امام حسین کا۔ سب کچھ قربان کر دیا حسین ابن علی نے، لیکن کبھی یہ نہیں کہا پروردگارہ حسین کتنے گوہر نایاب کو لے کے آیا ہے، بلکہ سب قربان کر دینے کے بعد بھی یہ کہا جان تو تیری جان ہے مالک، میں نے کیا قربان کیا۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ حسین ایک ایک شہید کی قربانی دیتے تھے تو نفس نفیس جاتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ جون گھوڑے سے گرے تو حسین عباس کو بھیجیں، جون گھوڑے سے گرے تو حسین علی اکبر کو بھیجیں، بلکہ خود حسین جاتے تھے ایک ایک شہید کے لاشے پر۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ بھی تو عجب اپنے آپ میں امتیازی بات ہے کہ حسین ایک ایک لاشے کو خیمے میں لے کر آئے ہو، لیکن جس سے سب سے زیادہ محبت ہے اسی کا لاشا حسین ترائی کے کنارے چھوڑ کر آئے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آپ ایسی بارگاہ میں بیٹھے ہیں کہ جو بارگاہ منسوب ہے جناب عباس سے۔ عزیزان گرامی، کتنا صبر کا مقام ہے کہ ایک بھائی سے دوسرا بھائی اذن جہاد طلب کر رہا ہے، موت کی اجازت چاہ رہا ہے۔ حسین ہاتھوں کو جوڑے ہوئے ہیں، بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ ایک مرتبہ آواز آئی آقا، اب وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا عباس علمدار تھا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ایک مرتبہ حسین نے بھیا کو اجازت تو دے دی، لیکن دل کو قرار نہ آیا۔ ابھی عباس نے چند قدم آگے بڑھایا تھا کہ ایک آواز دی، بھیا ذرا ٹھہرو۔ اب جیسے ہی عباس ٹھہرے، حسین قریب جا کر پرچم پہ نہ جانے کیا لکھ دیتے ہیں کہ چاہنے والی بہن کا چہرہ اتر گیا۔ حسین جیسے خیمے میں آئے، زینب نے بھیا کو بلایا، اے میرے ماں جائے، میں دیکھتی رہی، میرا جلی جاتا تھا، تم نے پرچم سے نہ جانے کیا لکھ دیا کہ میرے دل میں اضطرابی کیفیت آ گئی۔ حسین نے آواز دی، اے زینب، میرے غازی کے پرچم پر لکھا تھا نصر من اللہ، میں نے لکھ دیا انا للہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزیزان گرامی، حسین نے عباس کو رخصت کر دیا، لیکن کتنی قیامت کی منزل ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر کو آواز دی، اے میرے لال میرے قریب آ جاؤ۔ علی اکبر حسین کے قریب آ گئے۔ امام حسین ہے جو خیمے کے در پر بیٹھے ہوئے ہیں، آواز دیتے میرے لال، جیسے جیسے تیرے چچا کا پرچم جس سمت جائے مجھے باخبر کرتے رہنا۔ علی اکبر نے در خیمہ پر کھڑے ہو کر دیکھنا شروع کیا۔ کبھی عباس کا پرچم میسرے کی طرف جاتا تھا، آواز دیتے تھے بابا میرے چچا کا پرچم میسرے کی طرف جا رہا ہے۔ حسین ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، اے میرے پروردگارا میرے جری کی خیر کرنا۔ کبھی علی اکبر کی آواز آتی تھی، بابا دیکھیے میرا چچا کیسے جہاد کر رہا ہے، میرا چچا میسرے کی طرف آ گیا۔ آواز دیتے تھے حسین پروردگارا میرے غازی کی خیر کرنا۔ لیکن ایک مرتبہ علی اکبر کا لہجہ بدل گیا، آواز آئی بابا۔ اچانک سے عالم نے دائیں سے بائیں جانب کروٹ لی۔ حسین نے ایک مرتبہ کمر پہ ہاتھ رکھا، آواز دی بار الہ میرے غازی کے بازوؤں کی خیر۔ علی اکبر کا انداز بدلا، اے بابا علم ہچکولے کھانے لگا۔ حسین نے کمر کو پکڑتے ہوئے یا اخی علام انکسر ظہری، حسین اکبر کا سہارا لیتے ہوئے کھڑے ہوئے غازی کے قریب پہنچے۔ ایک ایک لاشے کو حسین لائے، لیکن کتنی قیامت کی منزل ہے۔ جون کے لاشے کو لانے والا حسین اپنے بھیا کے لاشے کو ترائی میں چھوڑ کر آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے علم کو اٹھائے ہوئے خیمے کی طرف بڑھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے خوشی سے مشکیزوں کو اٹھاتے ہیں۔ سکینہ دوڑی، اے بچوں اب کوئی پیاسا نہ رہے گا، میرا چچا آ گیا۔ علم قریب آیا، مشکیزیں چھوٹی۔
وَعَبَّاسَكَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار الہ بیعت الزہراء بالہا بنیہا ہمارے اس مختصر سی عصا کو شرف قبولیت عطا فرما، تمام مومنین مومنات کی جان مال عزت آبرو